تو سر سب سے پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ کیا اس سال MBBS BDS کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو MBBS اور BDS کی سیٹس ہیں یہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے انڈر آتی ہے. پاکستان میڈیکل کمیشن اس کو انکریز بھی کر سکتی ہے, ڈیکریز بھی کر سکتی ہے. تو کیا ہونے جا رہا ہے اس مرتبہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی؟ جی بہت شکریہ, آپ نے ایک اہم سوال اٹھایا اور تھوڑی سی غلط فہمی بھی دور کر دوں. جی جی سر. سو آغاز اس سے کہ PMC سیٹس انکریز بھی کر سکتی ہے, ڈیکریز بھی کر سکتی ہے. جی نہیں, کالجز جو ہیں وہ جو لوگ ان کالجز کے مالک ہوتے ہیں وہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. مثلاً اگر پبلک سیکٹر میڈیکل کالج ہیں تو گورنمنٹ ان کی, پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹس ان کا مالک ہوتی ہیں. کوئی ٹرسٹ ہے تو وہ ٹرسٹ اس کی مالک ہوتا ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے تو وہ جو کمپنی اس کی اونر ہے اس کی مالک ہوتی ہے. سو پہلے تو وہ ایک انفراسٹرکچر بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کو کہتے ہیں کہ ہم نے انفراسٹرکچر بنایا ہے, اس کو میڈیکل کالج کے طور پہ ریکگنائز کریں یا ڈینٹل کالج کے طور پہ ریکگنائز کریں. سو پاکستان میڈیکل کمیشن جو کام کرتے ہیں کہ آپ اس معیار کے مطابق جو کہ دیا گیا ہے آپ اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ریکگنائز کرنے کے بعد رجسٹر کر لیتے ہیں. اب تھوڑا سا جو نیا قانون آیا ہے اس کے تحت اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے, بلکہ کچھ بنیادی تبدیلی کی گئی ہے. اور بنیادی تبدیلی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فنڈامنٹل چیز جو ایک میڈیکل ایجوکیشن کے اندر ہے اور پرٹیکولرلی آخری 3 سالوں کے اندر, وہ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. سو اب یہ ٹیچنگ ہاسپٹل علیحدہ انسپیکٹ ہوگا جو پاکستان میڈیکل کمیشن کرے گا ڈائریکٹلی, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے انڈر آتی ہے انسپیکشن میڈیکل پاکستان جو میڈیکل کالج والے پارٹ کی, وہ بھی پاکستان میڈیکل کمیشن کے دیے گئے جو سٹینڈرڈز اور پرفارمنس کے مطابق. سو کالج اب نئے قانون کے تحت اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کالج بنے گا تو اس کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ہاسپٹل ہوگا وہ 7 سال سے چلتا ہوگا. اب اگلی بات آئی کہ سیٹس بڑھ رہی ہیں یا نہیں. سیٹس بڑھنے اس صورت میں بڑھتی ہیں جب کو ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی پڑی ہوتی ہیں کہ جی آپ ہمارے کالجز کو انسپیکٹ کریں اور ان کو ریکگنائز کریں. تو ہمارے پاس 2 قسم کی اپلیکیشنز ہیں, ان میں سے کچھ نئے کالجز کے لیے ہیں, کچھ سیٹ انہینسمنٹ کے لیے ہیں. صحیح. اب سیٹ انہینسمنٹ موسٹلی اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. جی, سیٹ انہینسمنٹ کا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ایک کالج ہے ان کے پاس پہلے سے 100 سیٹس تھیں یا جتنی بھی سیٹس تھیں, وہ 100 سیٹس جو تھیں وہ انہوں نے ان پہ وہ کالج چل رہا تھا. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے انفراسٹرکچر میں اضافہ کیا ہے, ہم نے اب اپنا ہاسپٹل کے بیڈز بڑھائے ہیں, جو بھی کیا ہے. اب ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق ہمارے پاس اتنی سہولتیں ہیں کہ ہم 100 سے زیادہ 150 یا جو بھی ہے اس نمبر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں. سو آپ ہمیں انسپیکٹ کر کے اس کے اوپر سرٹیفائی کریں. زیادہ تر اب یہ جو انسپیکشنز ہیں اس میں موسٹلی پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالجز ہیں. پبلک سیکٹر میڈیکل کالج کی طرف سے ایکسپیکٹڈ ہیں کچھ. اب میں اس کو ابھی یہ شیئر بھی کر لیتا ہوں کہ بلوچستان میں کچھ پبلک سیکٹر میں میڈیکل کالجز بنے تھے جن کی جو کہ بنے اور چل رہے تھے لیکن وہ ابھی تک ریکگنائز ہی نہیں کیے گئے تھے. تو ہم نے ان کو بلوچستان گورنمنٹ کو کہا تھا کہ جی آپ ان کو ریکگنائز کرائیں ورنہ ان کے اندر یہ ایڈمیشنز irregular ہیں. تو وہ ان کے ساتھ ہمارا یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم ان کو کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ان کو اس معیار پہ لا رہے ہیں اور وہ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہمیں انسپیکشنز کروائیں گے. سو وہ پبلک سیکٹر میں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہو جائیں گی. پرائیویٹ سیکٹر میں باقی کچھ ہوں گی لیکن کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے کہ بہت اتنی سگنیفیکنٹلی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی کچھ. یہ ایک ہے, یعنی کہ یہ گڈ نیوز ہے کہ بلوچستان میں اس مرتبہ سیٹیں بڑھنے جا رہی ہے. تو کیا اس میں سر نہیں وہ پبلک سیکٹر میں دیکھیں پبلک سیکٹر میں وہ آلریڈی وہ بلوچستان میں وہ ایڈمٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے. اچھا. لیکن وہ ریکگنائزڈ کالجز نہیں تھے PMT. سو وہ انشاءاللہ وہ اس کے اوپر ہے کہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ ان کو ریگولرائز کرائیں, ریکگنائز کرائیں.
उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब उनको मालूम होता है किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी इदारे को कि अब हमारी इंस्पेक्शन होने जा रही है, जी जी, तो वो उसके लिए सहूलतें फराहम करते हैं, उसको इंस्पेक्शन के लिए तैयार करते हैं, तो उस इलाके में और या उस हॉस्पिटल का इनवेरिएबली स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। उस वहाँ कॉलेज, अब मैं आपसे ये भी शेयर कर दूं कि कुछ रोज पहले हम वैसे देखने गए थे, तो तुर्बत में उन्होंने कहा कि हम देखें हमने क्या बनाया, तो माशाल्लाह तुर्बत में उन्होंने इतना ज़बरदस्त कॉलेज का कैंपस बनाया, अपने DHQ हॉस्पिटल को उन्होंने एक्सपैंड किया। सो हमने कहा जी आप वो उससे ये फ़ायदा होता है कि इंस्पेक्शन में जब वो टीचिंग हॉस्पिटल बनता है और मेडिकल कॉलेज बनता है तो ऑब्वियसली उसके स्टैंडर्ड्स बहुत राइज कर जाते हैं। यस बिल्कुल, इलाके के लोगों को भी इससे फायदा होता है, मेडिकल हर फैसिलिटीज तरफ अच्छे